بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام و حاضرین الزام، میں ہوں آپ کے میزبان غازی محمد یوسف باروی اور آپ دیکھ رہے ہیں رحمت رمضان ٹرانسمیشن۔ ناظرین کرام، آگے جانے سے پہلے یہ ریکویسٹ کروں گا آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو ملتی رہیں۔ ناظرین کرام، آج کا جو ہم نے ٹاپک رکھا ہے ہماری نظروں میں تو بہت ہی پیارا، منفرد، بہت خوبصورت ہے، اور امید ہے کہ آپ اگر سنیں گے دل سے اور اگر دماغ سے تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا اور بہت فائدہ بھی ہوگا۔ ناظرین کرام، وہ میں عرض کرنے سے پہلے اس کے چند جملے آپ کی سماعتوں کے نظر کرتا ہوں، آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ آج کا ٹاپک ہمارا کون سا ٹاپک ہے۔ ناظرین کرام، آج کا جو موضوع ہے نا، اسی کے اندر میں چند جملے آپ کی سماعتوں کے نظر کرتا ہوں تو انشاءاللہ آپ لطف اندوز ہوں گے۔ پیاری ماں، مجھ کو تیری دعا چاہیے، تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ لوری گا گا کے مجھ کو سلاتی ہے تو، مسکرا کر سویرے جگاتی ہے تو، مجھ کو اس کے سوا اور کیا چاہیے۔ پیاری ماں، مجھ کو تیری دعا چاہیے، تیری ممتا کے سائے میں پھولوں پھلوں، تھام کر تیری انگلی میں بڑھتا چلوں، آسرا بس تیرے پیار کا چاہیے۔ پیاری ماں، مجھ کو تیری دعا چاہیے، تیری خدمت سے دنیا میں عزت میری، تیرے قدموں کے نیچے ہے جنت میری، عمر بھر سر پہ سایہ تیرا چاہیے۔ پیاری ماں، مجھ کو تیری دعا چاہیے۔ ناظرین کرام، آج کا جو ٹاپک ہے ماں کی شان، ماں کا مقام، قرآن اور حدیث میں کیا ہیں فرامین جانیں گے۔ ناظرین کرام، یہ دور حاضر کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ بچوں کی جو تربیت والدین صحیح نہیں کر پاتے، کیونکہ اگر ہم کہیں کہ سب بچوں کا قصور ہے، والدین کی تربیت کا بھی اثر پڑتا ہے۔ کچھ تربیت وہ صحیح نہیں کر پاتے، کچھ معاشرے کا ماحول صحیح نہیں دے پاتے، جس کی وجہ سے بچے نافرمان اور بے ادب بنتے جا رہے ہیں۔ تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے کہا حضور کے فرامین اور رب کا فرمان آپ کو سنایا جائے، تاکہ تربیت کے حوالے سے بھی ہم ویسے پہلے گفتگو کر چکے ہیں، اور والدین کی شان کے حوالے سے بھی ہو رہی ہے، کیونکہ باپ کی شان بھی ہم نے کی ہے، ماں کی شان یہ بھی ہم نے کہا کرتے جائیں۔ ویسے سننے کو تو بہت سے علماء سے آپ نے سنا ہوگا، لیکن اس طرح تفصیلی گفتگو سننا اور آپ کے سماعتوں کے نظر کرانا یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ بیان اگر اسی طرح آپ عوام کے اندر سنتے جائیں وہ اور ہے، اس کا فرق اور پڑتا ہے، لیکن جب آپ ایک ایک سوال اگر سنتے ہیں نا، ایک ایک سوال اگر سنتے ہیں تو اس کا مزہ بھی اور آتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ جس طرح میں نے اشعار پیش کیے ہیں، اس طرح اشعار ہم نے بہت سنے ہیں۔ میں آج چاہوں گا ہم حدیث اور قرآن سے یہ سنیں تو ہمیں مزید لطف ملے گا اور فائدہ بھی ہوگا۔ ناظرین کرام، آئیں جو ہمارے مہمان ہیں حضرت علامہ مولانا قاری زید شبیر حسین رضوی صاحب، وہ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرمائیں۔ ایک بار پھر سے میں ان کو ویلکم کرتا ہوں اور انہی سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، سچ اگر جانیں تو مصروفیات ہر انسان کی ہیں، لیکن کچھ دوست احباب ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی مصروفیات اپنی جگہ، گھر کے کام اپنی جگہ۔ ہاں، اگر آپ کے پاس محفل ہوتی نا پھر بھی ہم انکار کر دیتے کہ یار محفل ہے تو آپ کسی اور کو بھی بلا لیں گے۔ اور یہ جو ہے نا رمضان ٹرانسمیشن کا سسٹم، اس میں یار وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم ٹائم بھی دیں گے کیونکہ آپ بھی اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اور یہ جو پیغام جا رہا ہے تو یہ محض
اللہ کی رضا کے لیے. محفل تو پھر وہ ایک عادت سے بن جاتی ہے، لیکن یہ جو ہے نا بہت عظیم دن ہے. ان عظیم دنوں کے اندر ہمیں بھی خدمت کا موقع ملنا چاہیے. ناظرین کرام، مزید گفتگو ہوتی رہے گی. آئیں علامہ صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ طبیعت سے جی ٹھیک اللہ ہے؟ کا کرم و فضل. آپ سنائیں، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. علامہ صاحب، موضوع آپ نے سنا ہے تو اسی حوالے سے آج گفتگو ہم کرتے ہیں. میں چند سوالوں کی طرف، چند سوال ہیں وہ آپ سے عرض کرتا جاؤں گا، آپ ہماری آڈینس کو بتاتے جائیے. جو میرا پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ باپ کا مقام زیادہ ہے یا ماں کا مقام زیادہ ہے؟ اس بارے میں آپ ارشاد فرمائیے، ہماری آڈینس کو کلیئر ہو جائے. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا محمد یا رسول اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم. تلے قدم ماد جنت ہے. سبحان اللہ. تلے کیا قدم ماد جنت ہے. اے ساڈے آقا دا فرمانے. سبحان. ماں ہے تاں گھر وچ رونق ہے. جی. ماں ہے تاں گھر وچ رونق ہے. بن ماں دے گھر ویرانے. نہ اچا بول نہ جھنکاں دے. کیا بات. نہ اچا بول نہ جھنکاں دے. قرآن دے وچ بیانے. جیتے زاہد ماں پیو راضی ہے اُتے راضی رب رحمان ہے. سبحان اللہ. کیا حمد و صلات کے بعد میرے نہایتی واجب الاحترام دوست، بزرگ، ساتھی، نوجوان، آقا کریم کے غلام اور یوسف اسلامک سینٹر کے جتنے ناظرین و حاضرین ہیں، اور بالخصوص میری مراد مرد مقبول، عاشق رسول اور بہت ہی دین کا درد رکھنے والی شخصیت اور اللہ کی رضا کی خاطر دین کا کام کرنے والی شخصیت، میری مراد بھائی محمد یوسف باروی صاحب، میں آپ کا ایک مرتبہ پھر تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور یقیناً بہت خوشی ہوئی یہاں آ کر بھی اور گھر بیٹھ کر بھی. یہاں آ کر اس لیے کہ آپ نے ماشاءاللہ جو اپنے ہی وسائل سے اتنا اہتمام فرمایا. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا آپ کو پورا اجر و ثواب عطا فرمائے. اور گھر بیٹھ کر اس بات کی خوشی ہوئی کہ آئے دن اچھے سے اچھے مبلغ سننے کو ملتے ہیں، اور وہ علماء، وہ مفتیان کرام اور ایسے ایسے شیخ الحدیث لوگ بھی جو ہمارے دین کے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، ان کی زیارت کرنے کا شرف ملتا ہے. اور وہ جو دین کی بات جب اسے کھولتے ہیں، موتی نچھاور فرماتے ہیں، تو وہ جب سننے کو ملتا ہے تو یقیناً دل سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ میرے بھائی کی اس کاوش کو قبول فرمائے. اور ایسے ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں جن کا بیان سننا تو دور کی بات، بیان تو مل جاتا ہے کہیں سے بھی، لیکن ان سے ملنا، ان سے ملاقات کرنا اور پھر ان سے جا کر دعائیں لینا، مصافحہ کرنے کا بھی وقت نہیں ملتا اور مصافحہ کرنے کے لیے اجازت نہیں ملتی. لیکن میں حیران ہوں اس بات کو لے کر کہ ایسے ایسے لوگوں کو آپ نے اپنے پاس بلایا اور اپنے ساتھ بٹھایا اور ان سے قرآن اور حدیث کے بارے میں جو آپ نے سوالات کیے، انہوں نے جو ارشاد فرمائے، جواب عنایت فرمائے، یقیناً دلوں کو سکون ملا اور ایمان کو تازگی ملی. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا کہ اللہ ان نیک لوگوں کی ہستی کا صدقہ اللہ میری زبان پر بھی کلمہ حق جاری فرمائے، اور اللہ سب سے پہلے مجھے اور پھر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ کا جو پہلا سوال کہ ماں کی شان زیادہ ہے یا باپ کی شان زیادہ ہے، دیکھیں یہ دو ایسی شخصیات ہیں کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر کسی نے عرض کی، حضور
میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ سبحان میری ذات پر احسان کرنا ہو، محبت کرنی ہو، مودت کرنی ہو، پیار کرنا ہو، خدمت کرنی ہو۔ تو آئیے میرے اور آپ کے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلے قرآن کی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، میرا دل کرتا ہے پہلے آپ کی سماعتوں کے وہ حوالے کریں۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ سورہ بنی اسرائیل ہے، 15واں پارہ ہے اور آیت نمبر 22 یعنی 22 کے اندر دوسرا رکوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب پاک آپ بتا دیجئے ان سوال کرنے والوں کو باری تعالیٰ کیا فرمانا ہے، کیا بتانا ہے۔ تو جبریل امین آئے، سلام بھی لے کر آئے اور اللہ کا پیغام بھی لے کر آئے، اور وہ سلام کیا تھا آئیے پڑھتے ہیں قرآن۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا۔ یہاں پر جو الفاظ قرآن نے بیان فرمائے ہیں وہ والدین کے فرمائے ہیں، نہ فقط ماں کا ذکر کیا، نہ ہی علیحدگی کے طور پر باپ کا ذکر کیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، آپ کا سوال درست ہے، یقیناً دل کو خوشی ہوئی، لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ماں کی عظمت و شان بتائی وہیں باپ کی بھی ساتھ بتائی۔ یہ رب کا قرآن ہے، فرمایا اللہ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اگر عبادت کرنی ہو اللہ تعبدو، میرے علاوہ کسی کی نہیں کرنی، یعنی میرے محبوب فرماتے ہیں کہ رب کے علاوہ سجدہ کسی کو نہیں کرنا، رب کے علاوہ عبادت کسی کی نہیں کرنی، اور رب کے علاوہ جو ہے پاکی، اور رب کے علاوہ جو ہے اس کے اندر آگے سر کسی کے آگے نہیں جھکانا، لیکن عبادت اللہ کی کرنی ہے۔ لیکن جب خدمت کی باری آئی، جب محبت کی باری آئی، جب مودت کی باری آئی، جب پیار کی باری آئی، جب الفت کی باری آئی، تو میرے اور آپ کے پیارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر احسان کرنا ہے، محبت کرنی ہے تو پھر ایسا کرو اپنے والدین سے کرو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، میرے حضور فرماتے ہیں کہ عبادت فقط اللہ کی کرنی ہے اور خدمت اپنی ماں اور اپنے والد کی کرنی ہے۔ رہا یہ سوال کہ باپ کی شان زیادہ ہے یا ماں کی شان زیادہ ہے، باپ کا مقام زیادہ ہے یا والدہ کا مقام زیادہ ہے، قرآن کے ساتھ حدیث مبارکہ بھی سماعت کرتے جائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب سائل نے سوال کیا، حضور کے غلام تھے، سوال اس نیت سے کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رب کی عبادت تو کر سکوں لیکن ماں باپ کی خدمت اس انداز سے نہ کر سکوں۔ تو آئیے جب سوال کیا، ایک مرتبہ سوال کیا، حضور میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو میرے کریم رسول نے ارشاد فرمایا جاؤ تمہاری ماں کا حق ہے۔ اس کے بعد دوسری مرتبہ آئے، دل میں یہ خیال لے کر آئے شاید کہ دوسری مرتبہ کسی اور شخصیت کا حق ہوگا، کسی اور شخصیت کی عزت کرنا مجھ پر لازم ہوگی، مجھ پر فرض ہوگی۔ لیکن جب دوسری مرتبہ آئے، عرض کی حضور اب مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے کہ میں اس کی خدمت کروں، اس سے محبت کروں، اس سے پیار کروں، اس سے الفت کروں؟ تو میرے کریم رسول نے ارشاد فرمایا جاؤ اپنی ماں کی خدمت کرو، سبحان، سب سے زیادہ حق تمہاری ماں کا ہے۔ اس کے بعد پھر تیسری مرتبہ آئے، وہی سوال، وہی الفاظ، میرے حضور کے وہی جواب تھے۔ تو آئیے اس کے بعد اب چوتھی مرتبہ آئے، قربان جاؤں صحابی رسول کے آنے پر اور مصطفیٰ کریم کے سمجھانے پر۔ جب چوتھی مرتبہ آئے، عرض کی حضور اب مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو میرے کریم رسول نے ارشاد فرمایا جاؤ اب تمہارے اوپر اس روئے زمین پر جو سب سے زیادہ حق ہے وہ تمہارے باپ کا ہے۔ جاؤ، جب جس طرح ماں سے محبت کرنی ہے اسی طرح باپ سے بھی محبت کرنی ہے، اور جس طرح ماں سے محبت کرنی ہے اسی طرح باپ سے بھی محبت کرنی ہے، اور جس طریقے سے ماں کی خدمت کرنی ہے اسی طریقے سے باپ کی بھی خدمت کرنی ہے، کیونکہ حضور نبی رحمت کا یہ بھی فرمان ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور تمہارا باپ اسی جنت کا دروازہ ہے۔ اور ایک مثال یہاں سنتے جائیں، مثال یہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ ایک بندہ اس کی اربوں خربوں
کی جناب والا جائیداد ہو، لیکن اس کے باوجود ایک کمرہ ہو، کمرے کے اندر اس کی جائیداد، اس کے اربوں خربوں روپے پڑے ہوں، لیکن وہ تالا لگا کر اگر چابی اس کے پاس نہیں ہے، اس کو ایک کوڑی نہیں مل سکتی، اسے ایک پیسہ نہیں مل سکتا، اسے ایک جناب والا روپیہ نہیں مل سکتا، کیوں کہ تالا لگا ہے، اس تالے کی چابی نہیں ہے۔ آئیے میرے قریب رسول ارشاد فرماتے ہیں یہ بات درست ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، لیکن اس جنت کا جو دروازہ ہے وہ تمہارا باب ہے۔ کوشش فرمائیں اس باب کو راضی کرو تاکہ جنت کے دروازے کا تالا کھل سکے اور تم جنت کی انعامات سے سرفراز ہو سکو اور اللہ تمہیں جنت جیسی نعمت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جو آپ نے آخری جملے کہے ہیں علامہ صاحب، میں کہتا ہوں کہ ہماری آڈینس کو کلیئر ہو جائے، بہت خوبصورت آپ نے فرمایا۔ اب اگر در حقیقت کہا جائے تو ہمیں مزید وضاحتیں اتنی نہیں دینی پڑتی، جی، کیونکہ پہلے بھی آپ نے ہماری آڈینس نے سنا ہوا ہے، عوام نے، لیکن پھر بھی وضاحت اور تفصیلی گفتگو ہوئی ہے۔ یہ جو آپ نے فرمایا نا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، جی، میں چاہوں گا کہ مزید ہم اسی پر تھوڑی سی آپ وضاحت اور تشریح فرما دیں، کیا واقعی ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور کیسے، یہ ارشاد فرما دیں تاکہ ہماری آڈینس کو کلیئر ہو جائے۔ یہی سوال جب میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جانے کائنات جانے رحمت کی خدمت میں کسی حضور کے غلام نے عرض کی، حضور آپ فرماتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے، تو ماں کے قدموں کے نیچے جو جنت ہے وہ کس لحاظ سے ہے؟ تو آئیے میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی تشریح یہ ہے کہ ماں وہ 3 مراحل ایسے ہیں جس سے صرف ماں ہی گزرتی ہے اور ایک عورت ہی گزر سکتی ہے۔ ان مراحل سے مرد کے اندر وہ طاقت نہیں ہے اور مرد کے اندر جو ہے وہ مادہ ہی نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ شان فقط ماں کو عطا فرمائی ہے کہ ان 3 مراحل سے فقط ایک ماں ہی گزرتی ہے، اس لیے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ صحابہ رو رہے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور ذرا ارشاد فرمائیے کہ وہ کون سے مراحل ہیں؟ تو میرے اور آپ کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا مراحل یہ ہے کہ وہ 9 ماہ اپنے اولاد کو بیٹے کی صورت میں ہو یا بیٹی کی صورت میں ہو وہ اپنے پیٹ کے اندر اٹھاتی ہے، اور یہ کام فقط ایک ماں ہی کر سکتی ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ یہ مراحل ہیں کہ وہ جب درز ذہ سہ کر اپنے بچے کی پیدائش کرتی ہے، یہ بھی حدیث پاک کے الفاظ آئے ہیں کہ کبھی کبھار تو عورتیں موت کے قریب چلی جاتی ہیں، اور اگر وہ اس دوران اللہ کی جانب اور اللہ کے ہاں ملاقات یا ان کا آخری وقت ہو، اس درد ذہ کو برداشت نہ کرنے کی وجہ سے اگر اس دنیا فانی سے کوچ فرماتی ہیں، اللہ فرماتا ہے جس جگہ شہیدوں کا مقام و مرتبہ و جنت کے اندر محل ہوگا، بچے کی پیدائش کے وقت درد ذہ سہنے والی ماں جب اس دنیا فانی سے کوچ کرتی ہے تو ان شہیدوں کے مقام اور مرتبے اور جگہ کے مطابق اس عورت کا بھی مقام ہوگا۔ اور تیسرا جو مراحل ہے حضور فرماتے ہیں وہ عورت ہی اور ایک ماں ہی کر سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ 2 سال یا 2.5 سال یا جتنا ہو سکے طبیعت کے مطابق وہ اپنے بچے کو جگر کا ٹکڑا یعنی دودھ پلاتی ہے۔ یہ کام فقط عورت ایک ماں ہی کر سکتی ہے، اس لیے میرے کریم رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ باپ کی شان بھی وراء الورا ہے، لیکن جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے بیان فرمایا۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت، باپ اس کا دروازہ۔ آپ جنت تو خرید کر لیں، جس طرح علامہ صاحب نے مثال دی کہ اگر دروازہ بند ہو تو آپ چاہ کر بھی پوری دنیا کی طاقت لگا لیں، دروازہ نہیں کھل سکتا۔ دروازے کو بھی آپ نے راضی کرنا ہے، جنت کو بھی آپ نے حاصل کرنا ہے، کیونکہ دروازہ کھلے گا تو ہم اندر جائیں گے نا۔ بہت خوبصورت، دل میں حسین ماں کی محبت بسائیے، خلد بری میں جانے کا راستہ بنائیے،
दौलत अता किया है अगर रब ताला ने, फिर बाप माँ को शहर मदीना दिखाइए। खुशनूदी इलाही अगर चाहते हैं आप, दिल से कभी ना माँ की मोहब्बत मिटाइए। वाह वाह वाह। नाज़रीन कराम, आज इंशाअल्लाह माँ की ही शान है, तो उसी के अंदर मैं, क्योंकि ये अशार की सूरत में पेश कर रहा हूँ, बोलने को तो बोल सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ मैं अशार सुनाता जाऊँ, सवाल करता जाऊँ, अल्लामा साहब तफसीली गुफ्तगू करते जाएँ और हम सुनते जाएँ, ताकि आपको जो हमने मौजू रखा है ना, उसी मौजू के मुताबिक ही मवाद देते जाएँ, आप सुनते जाएँ, सुबहान अल्लाह भी कहते जाएँ, नेकियां बढ़ाते जाएँ और हमारे हक में भी दुआ करते जाएँ। अच्छा अल्लामा साहब, ये बताइएगा कि बाप ज़्यादा शफीक होता है या माँ ज़्यादा शफीक होती है, ये ज़रा बताइएगा। यानी माँ बाप की बनिस्बत इतना शफीक कौन होता है? जी, माँ ज़्यादा शफीक होती है या बाप ज़्यादा शफीक होता है? बड़ा खूबसूरत आपने जो है ये सवाल फरमाया। अल्लाह आपको रज़ा खैर अता फरमाए और अल्लाह सबसे पहले मुझे और फिर हम सबको अमल की भी तौफीक अता फरमाए। तो आइए, जो कुरान और हदीस और हमारे उर्फ़ आम में मिलता है, देखें आप उर्फ़ आम में देख लें तो कुरान की नस भी मौजूद है और आका करीम का फरमान भी मौजूद है, और इसी तरह उर्फ़ आम में इसकी कई मिसालें मौजूद हैं कि बाप की बनिस्बत माँ जो है वो ज़्यादा शफीक होती है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर जो औलाद वक्त है, टाइम है, या ज़्यादातर बचपन से लेकर होश संभालने तक जो है वो अपनी वालदा के साथ बसर होता है, क्योंकि बाप सारा दिन मेहनत मजदूरी में लगा रहा। बाप की शान भी वराउल वरा है, ठीक है, लेकिन वो सारा दिन रोज़ी की खातिर और रिज़्क़ की हलाल की तलाश में लगा रहता है, वो भी उसी औलाद की खातिर होता है। लेकिन जो घर के अंदर, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है, बचपना होता है, तो वो ऐसा होता है कि उसे अगर कोई तकलीफ़ हो तो वो ये नहीं बता सकता कि माँ मुझे फ़लाँ जगह तकलीफ़ हुई है, या फ़लाँ जगह से मुझे दर्द है, या फ़लाँ जगह से जो है मुझे ये मामलात हैं। तो यकीनन वो डॉक्टर भी नहीं बता सकते, कोई जितना भी इंजीनियर बन जाए, कि इस बच्चे को ये मसाला है। देखकर, हाँ आजकल मशीनें आ गई हैं, मशीनें वगैरह, तो वो लगा लेते हैं, तो बाज़ औक़ात तो वो भी झूठ बोल सकती हैं, लेकिन माँ झूठ नहीं बोल सकती। माँ की आँख ऐसी शफ़क़त भरी आँख है, अगर बच्चा रो पड़े वो बता देती है कि आज मेरे बेटे के पेट में दर्द है इसलिए रो रहा है, या अब मेरे बेटे के सोने का वक्त है ये इसलिए तड़प रहा है, या अब जो है मेरे बेटे की जो है ये आराम का वक्त है, या अब मेरे बेटे का जो है दूध पीने का, ग़िज़ा का वक्त है, या अब मेरे बेटे का जो है ये खेलने का वक्त है। और माँ ये भी बता सकती है कि अब जो है मेरे बेटे के कान में दर्द है, अब मेरे बेटे की आँख में दर्द है। और यकीनन एक माँ ये भी बता सकती है कि अगर बच्चे को दूध दिया जाए ना, अगर बच्चा दूध नहीं पी रहा तो कोई भी आपको इंजीनियर नहीं बता सकता, एक माँ ही है वो बता सकती है। लगता है ये अपनी तबीयत के मुताबिक पहले नोश फरमाता था, नोश करता था दूध, उसमें जो है ये मीठे की मिकदार और नमकीन की मिकदार इतनी होती है, लिहाजा अब ये नहीं दूध पी रहा। तो इसकी वजह ये है, या तो इसकी मिकदार से मीठा ज़्यादा होगा या कम होगा, इसलिए जो है ये मेरा बेटा दूध नहीं पी रहा। तो यानी कि बचपन से लेकर और होश संभालने तक, जब तक बच्चा बालिग नहीं होता, बच्ची हो बच्चा हो, तो वो सारे मामलात वो जितने भी हैं एक माँ संभालती भी है, एक माँ बताती भी है, और एक माँ उसे अच्छे तरीके से परवान भी चढ़ाती है। इसलिए मेरे नबी फरमाते हैं कि बाप भी शफीक होता है, लेकिन बाप से भी ज़्यादा माँ शफीक होती है। क्या बात है, बहुत खूबसूरत, माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज के अंदर गुफ्तगू। अल्लामा साहब, जिस तरह आपने माँ के बारे में बताया, तो मैं ये भी चाहूँगा कि इसमें यानी कि बहुत सी चीज़ें हमें मिलती हैं। मैं एक दो अशार सुनाकर फिर आगे आपसे सवाल करता हूँ। वो जिस तरह कहते हैं ना, रस्ते में भी कभी आपको होगी न रुकावट, घर से जो निकले माँ की दुआ लेके जाइए।
बचपन में जिसने तुमको खिलाया है हर घड़ी, ता उम्र प्यारी माँ की इताअत निभाइए। समदानी कर रहा है यही इल्तजा हुजूर, एक बार मेरे ख्वाब में तशरीफ लाइए। नाज़रीन किराम, माँ की शान सुभान अल्लाह, उसी के अंदर अशार। और आएँ अल्लामा साहब से सवालात की तरफ बढ़ते हैं। अल्लामा साहब ये बताइएगा, कायनात की सबसे अजीम माँ कौन सी है, ताकि हमारी ऑडियंस को भी सबक मिल जाए और हमारी माँ बहनों को भी इससे सबक मिल जाए, और किस तरह माँ बने। जी, आपका बहुत प्यारा सवाल है। और यकीनन सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए और फिर हम सबको। और यकीनन इसके जवाब जब कुरान और हदीस के अंदर मिलते हैं तो ईमान को एक ताज़गी मिलती है, और मोमिन का सीना वैसे ही वसी होता है। बेशक। और मोमिन का सीना जो है, जब आका करीम की हदीस मुबारक या कुरान पाक की आयत मुबारक समात करता है तो उसका ईमान बढ़ जाता है। बेशक सुबह। तो आइए, कायनात की सबसे अजीम माँ कौन है? तो मेरा दिल करता है कि मैं उस माँ का नाम लूँ जिसकी तारीफ़ मेरे खुद नबी करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए, जब आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने हमारी और आपकी और पूरी उम्मत की सबसे पहली माँ, सुभान अल्लाह। वो माँ के जिसने मेरे नबी के पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त सच्चा तस्लीम किया जब आपने नबुव्वत का ऐलान भी नहीं फरमाया था। बेशक बेशक। वो माँ, जिस माँ ने सबसे पहले आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का कुर्ब हासिल किया। वो माँ, जिस माँ के बारे में हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी और अज़वाज मुतहरात को आपके किस्से सुनाया करते थे, आपकी मोहब्बत की और आपकी वफ़ा की जो हैं कहानियाँ सुनाया करते थे। वो माँ कौन है? मेरी और आपकी माँ और पूरी उम्मत की माँ, और हत्ता के सय्यदा तय्यबा ताहिरा जाहिदा आलिमा फाजिला सय्यदा ज़हरा पाक रदियल्लाहु ताला अन्हा की भी माँ, इसके बारे में हुजूर ने फरमाया कि ये जो मेरी ज़हरा है ये जन्नत के औरतों की सरदार है। उसकी भी माँ, हुजूर फरमाते हैं कि अगर किसी ने अच्छी माँ बनना है या अच्छी माँ के नक्शे कदम पर चलना है और अच्छी माँ की सीरत को अपनाना है और अच्छी माँ बनकर दिखाना है और अच्छी माँ बनकर फिर उसकी सीरत पर चलकर और अपने बच्चों की तरबियत भी एक अच्छी माँ बनकर करना चाहती हैं, तो वो ऐसा करें, फिर उसकी सीरत को अपनाएं जिसको सय्यदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा और जिसको जो है फाजिला और जिसको जो है महबूबा कहा जाता है, हुजूर की सबसे पहली बीवी और सय्यदा ज़हरा पाक की अम्मी जान हज़रत सय्यदा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की सीरत को अपनाए और उसकी सीरत पर चलकर अपने बच्चों जैसा, और बच्चों के अंदर भी वही मोहब्बत और अपने खामंद की भी। देखिए, जिस तरह सय्यदा ज़हरा पाक की अम्मी जान ने हज़रत सय्यदा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने मेरे और आपके करीम रसूल से वफ़ा का रिश्ता, मोहब्बत का रिश्ता, उल्फत का रिश्ता, प्यार का रिश्ता और अदब व एहतराम का रिश्ता और औलाद की तरबियत के हवाले से जिस तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगी को बसर फरमाया, तो मैं आज की माँओं की खिदमत में इतना ही अर्ज़ गुज़ार हूँ कि अगर आप कायनात की सबसे अजीम माँ के नक्शे कदम पर चलना चाहती हैं, फिर ऐसा करें, मेरी अम्मी जान हज़रत सय्यदा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की सीरत को पढ़ें भी सही और उस पर अमल भी करें। तो उन्होंने कैसे वफ़ा की? तो हुजूर फरमाते हैं, हज़रत सय्यदा तय्यबा ताहिरा आलिमा फाजिला हज़रत सय्यदा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा वो शख्सियत हैं और वो जनाब वाला सबसे अजीम औरत हैं जिस औरत ने उस वक्त
مجھ نبی سے محبت کی اور مجھ سے پیار کیا اور میری خدمت کی اور جو ہے میرے اوپر خرچ کیا جس وقت دین کو بھی نہیں بلکہ مجھ محمد کو بھی ضرورت تھی. سبحان اللہ. اور تربیت کے لحاظ سے کیسے؟ آئیے جب حضرت امی جان سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال مبارک کا وقت قریب آیا تو آپ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر عرض کی، حضور اب میرا وہ وقت آ گیا ہے کہ اب اس دنیا میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب میں اور دیر یہاں نہیں رہوں گی، اب لگتا ہے اللہ سے ملاقات کرنے کا وقت قریب ہے. حضور میری کچھ نصیحتیں ہیں، حضور میری کچھ عرضیں ہیں، حضور میری کچھ گزارشات ہیں، اگر آپ قبول فرمائیں. میرے اور آپ کے پیارے نبی کی پیاری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. وہ زوجہ جس زوجہ کے قصے محبت کے وفا کے حضور خود بتاتے تھے، جب اس نے ہاتھ جوڑ کر التجا کی نا، حضور میں آپ سے کچھ گزارشات کرنا چاہتی ہوں، حضور میری کچھ وصیتیں ہیں، حضور میں آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرنا چاہتی ہوں، حضور میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ میں جو عرض کروں اس پر جو ہے پورا جو ہے عمل بھی ہو. تو میرے کریم رسول کی آنکھ مبارک سے آنسو آ گئے. فرمایا بتاؤ میری محبوبہ، بتاؤ تو صحیح کیا آپ کی جو ہے خواہش ہیں اور کیا آپ کی گزارشات ہیں. آئیے آج کی ماں کی خدمت میں عرض ہے، ان دو جملوں کو سن کر اس پر عمل کرنا ہے، اور دیکھیے پھر آپ کو اللہ رب العزت میری امی جان کے صدقے سے آپ کو کیا شان اور کیا مقام اور کیا مرتبہ عطا فرماتا ہے. تو میری اور آپ کی امی جان حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے سب سے پہلی جو گزارش اور جو عرضی میرے اور آپ کے کریم نبی کی خدمت میں عرض کی وہ یہ تھی، ہاتھ جوڑ کر عرض کرنے لگی، حضور میری اوقات اتنی نہیں تھی جتنی تیری ذات تھی. حضور میں جناب والا مجھ سے وہ جناب والا اس طرح سے وہ جس طریقے سے جس لحاظ سے آپ کی خدمت کا حق ادا کرنا تھا میں اس طریقے سے آپ کی خدمت کا حق ادا نہیں کر سکی. حضور مجھ سے جو کمی پیشی ہو گئی ہو حضور ہاتھ جوڑ کر عرض کرتی ہوں وہ مجھے معاف فرمانا. حضور کسی بھی معاملے کے اندر اگر مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہو، مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو وہ مجھے معاف کر دینا. میرے نبی کی آنکھ مبارک سے آنسو ہیں اور ساتھ ہی آپ کی بیٹی آپ کے دل کا اور آنکھوں کی ٹھنڈک، آپ کے دل کا نور، آپ کے دل کا ٹکڑا حضرت سیدہ زہرا پاک بھی تشریف فرما تھی. بیٹی بھی رو رہی ہے اور میرے نبی بھی آپ کی آنکھ مبارک سے بھی سونے سونے آنسو ہیں. لیکن آپ کی اور میری امی جان حضور کی خدمت میں گزارشات عرض کر رہی ہے، اور یہ گزارشات اب وہ بہت طویل ہے، میں مختصر عرض کرتا ہوں. دوسری عرضی آپ کی خدمت میں یہ ہے، حضور جب میں مر جاؤں، توجہ فرمائیں، محبت دیکھیں، محبت آپ درس یہ دے رہی ہیں، اگر آپ نے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو پھر اپنے خاوند کی عزت کرو اور اپنے شوہر سے محبت کرو اور اپنے شوہر سے پیار کرو، اور پیار بھی کس انداز سے کرو وہ انداز بھی بتلایا. میری اور آپ کی امی جان نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی، حضور جب میرے جسم سے جان نکل جائے کوشش فرمائیے گا کہ میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں باہر نکلے، اور رات کے اندھیرے میں باہر نکلنے کے بعد حضور کوشش فرمائیے گا جو معاملات جو احکامات میں مختصر عرض کر رہا ہوں شریعت نے مرنے کے بعد بندے کو انعامات عطا فرمائے ہیں، جس طرح غسل ہو گیا، جنازہ ہو گیا، قبر میں اتارنا ہو گیا. حضور بڑی مہربانی ہوگی، میں چاہتی ہوں قبر میں جانا خدیجہ کا ہو اور اتارنے والے ہاتھ میرے محمد کے ہوں. حضور میں یہ عرض گزار ہوں، اور جب مجھے قبر میں اتار کر تمامی رشتہ دار، تمامی جو ہے قریبی میرے بھائی، میرے جتنے بھی عزیز ہیں واپس آئیں، حضور آپ کی خدمت میں ایک عرض ہے، ایک کرم فرمائیے گا، یہ جو آپ کی مدثر والی چادر ہے نا، سبحان اللہ، حضور یہ چادر مجھے عطا فرما دیجئے گا تاکہ میں جا کر قبر کے اندر جب فرشتوں سے ملاقات ہو، فرشتے جب مجھ سے سوال کریں تو میں ان کو بتا سکوں دنیا سے اور تو کچھ نہ لائی تھی، دو چیزیں لائی ہوں. ایک یہ ہے
کہ محمد کی نوکر بن کر آئی ہوں، اور دوسری یہ ہے کہ سب نبیوں کے جو سردار تھے ان کی مدثر والی چادر لائی ہوں۔ تو حضور تیسری عرض یہ ہے، مختصر اور بھی کافی ساری گزارشات تھی، لیکن میں جو ہے خاص جو تھے پہلو وہ آپ کی خدمت میں اور حاضرین کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ تیسری گزارشات یہ ہے، آپ نے عرض کی حضور آپ ذرا سائٹ پر تشریف لے جائیں، یہ جو گزارش ہے، یہ جو میں نے اپنی بیٹی کو کچھ وصیت کرنی ہے، اور یہ جو عرضی ہے میں نے اپنی بیٹی سے کرنی ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی جب سائٹ پر ہوئے تو امی خدیجۃ الکبریٰ نے ماں ہو کر بیٹی کے آگے ہاتھ جوڑے، عرض کرنے لگی، اے میری بیٹی میں جا رہی ہوں، تجھے ہاتھ جوڑ کر وصیت کرتی ہوں، خیال کرنا کبھی میرے محمد کو ستانا نہ، خیال کرنا کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے میرے نبی کو تکلیف ہو، اور اس بات کا بھی خیال کرنا کوئی ایسا کردار یا کوئی ایسا جناب والا دنیا کے معاملات میں ایسی کوئی بھی بات نہ کرنا جس بات کو میرے اور اس کائنات کے نبی جو ہے نہ مناسب سمجھیں، انہیں تکلیف ہو، انہیں دکھ ہو۔ بیٹی اب تو بڑی ہو گئی ہے، تو نے دیکھا ہے نا مکے والوں نے میرے محمد کو بڑی تکلیفیں دی ہیں، اس وقت میں تھی، ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھ کر اور وہ تکلیفیں جو ہے بانٹ لیتی تھی۔ آج میں جا رہی ہوں، تجھے یہی جناب والا وصیت کر جا رہی ہوں، اگر اولاً تو تم نے نہیں دینی، اور اس بات کا بھی خیال کرنا ہے اگر باہر سے کفار مکہ یا مکے کے اندر رہنے والے منافقین میں سے کوئی میرے نبی کو تکلیف دے، جب میرے پیارے نبی آپ کے بابا جان گھر آئیں تو ان سے دریافت کر کے ان کے دکھوں کو اپنا دکھ سمجھنا، ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا، اور ان کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھنا۔ اور یقیناً میں ان بیٹیوں کو خدمت میں اب عرض کرنا چاہتا ہوں، آئیے یہ ماں کا کردار تھا، اب ذرا بیٹی کا کردار بھی سماعت کریں کہ جب ماں نے یہ فرمایا ہوگا، یقیناً میری اور آپ کی امی جان کی وہ بیٹی جس کے بارے میں حضور نے فرمایا جنت کی عورتوں کی جو سردار ہوگی وہ میری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا ہوگی۔ آئیے تو میری اور آپ کی عورتوں کی سردار جو ہے میری اور آپ کی وہ بھی ماں بنتی ہے، اس لحاظ سے جناب والا انہوں نے یہ فرمایا ہوگا، امی جان آپ پریشان نہ ہوں، آپ غم نہ کریں، آپ جو ہے پریشانی کے عالم میں نہ آئیں، یقیناً میں آپ کو اس بات کی یقین دہانی کرتی ہوں، آپ کو مبارک ہو، آپ اپنے شوہر اور اپنے نبی کے پاس زہرا چھوڑ کر جا رہی ہیں، اور یقیناً یہ زہرا میں خود بھی نبی کی شریعت اور نبی کے دین اور نبی کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھوں گی، اور یقیناً جس طرح آپ نے میری تربیت کی مجھے چھوڑا، اور یقیناً جب میں آپ سے ملاقات کروں گی تو اپنے اور آپ کے نبی کی خدمت میں نبی کی شریعت کے لیے دو ایسے شہزادے دے کر آؤں گی، دو ایسے شہزادے چھوڑ کر آؤں گی، یقیناً قیامت تک بیٹیوں کو مجھ پر ناز ہوگا، ماؤں کو تجھ پر ناز ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت علامہ صاحب فرما رہے تھے۔ دل تو کرتا ہے میں ایک دو اشعار پیش کروں، لیکن میں سوالات کی طرف بڑھتا ہوں، کیونکہ ٹائم کو بھی ہم مد نظر رکھتے ہوئے سوالات کی طرف ہی بڑھا جائے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جب علمی گفتگو ہو رہی ہے تو پھر وہی سنیں تو وہی زیادہ ہمارے لیے فائدہ مند بھی ہے، مفید بھی ہے۔ علامہ صاحب یہ جو میرا اگلا سوال ہے، ایک ماں کو کیسا ہونا چاہیے، یعنی کیسا رویہ رکھنا چاہیے اپنے بچوں کے ساتھ، بیٹے اور بیٹیوں کے ساتھ اور گھر والوں کے ساتھ، ایک ماں کا کیسا ماحول اور سلوک ہونا چاہیے؟ پہلے آپ نے کچھ فرمایا، لیکن میں کہتا ہوں پھر بھی تھوڑا سا وضاحتی پیغام ہماری آڈینس کو پہنچ جائے، کیسا رویہ ہونا چاہیے جی ماں کا؟ دیکھیں ماں کا جو رویہ جو ہے، جس طرح امی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں خراج تحسین پیش کیا ابھی، جی، تو میں یہی عرض کروں گا مختصر کہ وہی نصیحات کو سماعت کریں، اور ایک ماں کو ایسا ہی ہونا چاہیے جس طرح میری اور آپ کی امی جان سیدہ خدیجہ الکبریٰ تھی۔ اور ایک اور بھی ملتا ہے حدیث پاک میں کہ میرے نبی کی خدمت میں جو ہے
دو شخصیت آئی، مرد بھی تھا عورت بھی تھی، جی تو مختلف روایات ہیں، تو جو ہے ان کے ساتھ جو ہے دو بچے تھے، ایک بچی تھی اور ایک بچہ تھا، یعنی کہ ایک بیٹی تھی اور ایک بیٹا تھا۔ جی تو صحابیہ جو تھی، کیونکہ صاحب ظاہر ہے حضور وہ کے دور پردے کا پایا۔ لحاظ تھا، جی تو وہ ایک سائٹ پر بیٹھ گئی، اور اسی طرح جب وہ باپ تھا وہ جو ہے میرے آقا کریم اور آپ کے اور میرے نبی کی قدموں میں بیٹھ گیا۔ تو جب وہ بیٹا آیا تو اس صحابی نے اس بیٹے کو سینے سے لگایا، پیار دیا، جی اور اس کے بعد جب بیٹی آئی تو اس کو اپنے ساتھ ایسے ہی بٹھا دیا۔ تو میرے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو تم میرے غلام ہو اور تم میرے صحابی ہو، تو پھر کردار بھی ہمارا جیسا ہونا چاہیے، سبحان جس اللہ، طرح ان کی ماں ان کی محبت میں فرق نہیں کرتی، آیا آیا تو کیا تمہیں بھی اس طرح فرق نہیں کرنا چاہیے۔ جس طرح تم نے بیٹا آیا تمہارے پاس، اسے پیار دیا اور اس کے بعد اسے جپھی بھی ڈالی، اور اس کے بعد اس کو شفقت کے ساتھ اپنے پاس بٹھایا، اور بیٹی آئی تو فقط ایسے بٹھا دیا۔ تمہیں نہیں پتا کہ میں وہ نبی ہوں جو بیٹیوں کی شانیں بتانے آیا ہوں؟ بے شک۔ بیٹے کی شان بھی اپنی جگہ ہے، جی لیکن میں وہ نبی ہوں کہ میں بیٹیوں کو بھی ان کا مرتبہ ان کا شان بتانے آیا ہوں کہ آج کے بعد تم نے گھبرانا نہیں ہے۔ جی آج وہ نبی آیا ہے جس نے آ کر بیٹیوں کو بسایا ہے، اور یہی بیٹی پھر ماں بنتی ہے، اور یہی ماں جو ہے پھر دادی بنتی ہے۔ تو حضور کا یہ فرمان بھی تھا، اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ جس طرح میری بچوں کے ساتھ، میری اولاد کے ساتھ، میری جناب والا سب سے پیاری بیوی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ اپنے بیٹوں سے بھی اور اپنی بیٹی سیدہ زہرا پاک سے بھی پیار کرتی ہے، کسی کے پیار میں کمی پیشی نہیں رکھتی، محبت برا اور برابر کا رویہ اختیار کرتی ہے، تو تمہیں بھی اور تمہاری گھر والی ان بچوں کی ماں کو بھی یہ نصیحت ہے میری کہ بچوں کے معاملے میں جو ہے یہ برتاؤ برابر کا رکھنا چاہیے، اور پیار اور شفقت بھی برابر کا ہی دینا چاہیے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں فرما رہے تھے۔ والد کا نام جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا، یعنی اس سے ہمیں یہ پہلو ملتا ہے کہ حضور پاک نے فرمایا جس طرح یعنی کہ ماں محبت کرتی ہے، باپ بھی کرتا ہے، تو اسی طرح یعنی کہ ماں کو ماحول وہی رکھنا چاہیے جو آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے ملا ہے ہمیں، جو آقا کا فرامین ہے، اور جو علامہ صاحب نے بہت ہی خوبصورت بتایا کہ مختصر وقت میں آپ کو چیزیں بہت سی مل جائیں گی، وہی بات اماں خدیجہ الکبریٰ، جی سبحان اللہ۔ اماں فاطمہ الزہرا والا رویہ اپنانا چاہیے ماں کو۔ گھر کے اندر اسلامی ماحول ہو تو مدینہ ہی مدینہ، سبحان اللہ، پھر تو ٹینشن اتنی بنتی ہی نہیں ہے۔ ناظرین کرام، آگے سوالات کی ہی طرف بڑھتے ہیں۔ علامہ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ علامہ صاحب یہ بتائیے گا، اگر ماں شریعت کی پابند نہ ہو تو کیا بیٹے اس کی نافرمانی کر سکتے ہیں؟ مطلب کہنا نہ مانے، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ماں اگر شریعت کی پابند نہیں ہے، بیٹا اس کا کہنا نہ مانے، یہ درست ہے؟ اس بارے میں ارشاد فرمائیے گا۔ دیکھیں، میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حدیث پاک کو روایت کرنے والے حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی والدہ کی عظمت اور شان کو بیان فرمایا تو حضور فرمانے لگے کہ ماں کو جو ہے، اگر ماں دین اسلام قبول نہیں کرتی جی تو جو بیٹا ہے تو پھر بیٹے کو جو ہے اس سے روح گردانی کرنی چاہیے، یعنی کہ اس سے دور رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح اگر ماں، ایک ہے خاموش رہنا، جی اور ایک ہے کہ اسلام بھی قبول نہیں کرتی، اور دوسرا یہ ہے اس کا رخ کہ وہ اسلام کو طرح طرح سے جو ہے گستاخیاں کرتی ہے، اسلام کی ہو گئی، نبی پاک کی ہو گئی، تو اس طرح کے وہ الفاظ ذات بولتی ہے کہ جو نامناسب ہوتے ہیں۔ اور صاحب ظاہر ہے ایک بندے کا یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے، وہ کٹ تو سکتا ہے، مر تو سکتا ہے، لیکن اسلام کے بارے میں اور نبی رحمت کے بارے میں کوئی بھی ایسا نازیبا الفاظ نہیں سن سکتا۔ تو اس لیے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کے وہ غلام جن کو جناب والا سارے صحابہ کا امام کہا جاتا ہے، حضرت حدیث کے پاک کی روح سے، علم کے لحاظ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب آپ تشریف لائے آنکھوں میں آنسو تھے،
عرض کرنے لگے، آ کے بیٹھے حضور کی خدمت میں۔ حضور نے فرمایا، اے ابو ہریرہ خیر ہو، پہلے آتے تھے مسکراتے تھے، آج آنسو میں آنسو لیے آئے ہو، آج خیر ہو، کیا مسئلہ کیا پریشانی ہے؟ سب کچھ جاننے کے بعد بھی پھر بھی سوال فرمایا۔ تو آپ کے اور میرے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی خدمت میں عرض کی، حضور جس طرح میں آپ سے محبت کرتا ہوں، جس طرح میں آپ کے دین کو فالو کرتا ہوں، جس طرح میں آپ کی شریعت کی عزت و احترام کرتا ہوں، میں ایک مسلمان ہوں، لیکن میری جو والدہ ہے، میری جو ماں ہے، وہ نمبر ایک یہ ہے کہ وہ اسلام نہیں لائی، اور پھر وہ طرح طرح کی اسلام کے بارے میں جو ہے نازیبا الفاظات بھی اپنی زبان سے جو ہے وہ نکالتی ہے۔ تو حضور مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ گھر ایک ہو، اس گھر میں حضور کا غلام بھی موجود ہو، ایک مسلمان بھی موجود ہو، ایک وہ ماں موجود ہو جو اسلام کے بارے میں نازیبا الفاظ کہے اور نبی رحمت کے بارے میں نازیبا الفاظ کہے۔ تو جب میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو فرمایا ماں ہی ہوتی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رو پڑے، عرض کرنے لگے، حضور پھر کرم فرمائے نا، جس طرح رب العالمین ہے اسی طرح آپ رحمت للعالمین ہیں، پھر آپ کرم فرمائیں نا، آپ اللہ سے دعا فرمائیں۔ آئیے حضرت ابو ہریرہ کی ریکویسٹ پر اور آپ کی عرضی پر میرے اور آپ کے پیارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی پاک بارگاہ میں پاک دعاؤں اور پاک الفاظوں کے ساتھ جب دعا فرمائی، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب میں اس مجلس سے اٹھ کر گھر گیا، کیا دیکھا، میرے جانے سے پہلے میری والدہ نے وہ جو لباس پہنا ہوا تھا، جب میں دیکھ کر گیا تھا تو غسل بھی فرما چکی تھی، نیا لباس سفید جو اسلام بتاتا ہے وہ لباس بھی اوڑھے ہوئے تھا، زیب تن فرمایا ہوا تھا، اور اپنی زبان سے اللہ کے قرآن کی تلاوت بھی کر رہی تھی اور محمد کی نعتیں بھی پڑھ رہی تھی۔ اور اسی طرح اگر والدین، ماں جو ہے یہ بھی ایک رخ ہے، یہ بھی ایک جو ہے رخ ہے اس کا، اور دوسرا اس کا رخ یہ بھی بنتا ہے، کچھ ایسے والدین بھی ہوتے ہیں جو بالکل ہی وہ ہے نا، جس طرح حضرت ابراہیم السلام کا واقعہ تھا، ان کے باپ دادا کہتے تھے کہ ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں، وہ کہتے ہیں جی ہم اپنا دین، اپنا دھرم، اپنا سب کچھ چھوڑ دیں، یعنی کہ وہ اس طرف نہیں آتے۔ اگر وہ حد سے بڑھ جائیں، چاہے والد ہے چاہے والدہ ہے، میں پھر عرض کرتا ہوں، والد ہے یا والدہ ہے، حد سے بڑھ جائیں، یعنی کہ ایسے نازیبا الفاظ، یعنی کہ قرآن کے بارے میں، شریعت کے بارے میں یا نبی رحمت کے بارے میں پھر طریق اٹھا کر دیکھیں، رب کا قرآن بھی موجود ہے اور حدیث پاک کا فرمان بھی موجود ہے، پھر جو ہے اولاد کو صدیق اکبر بھی بننا ہوگا۔ بے شک بے شک، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت خوبصورت۔ ناظرین کرام، اگر آپ کی والدہ شریعت کی پابند، نماز قرآن کی تلاوت نہیں کرتی اور گستاخ نہیں ہے، تو پھر آپ کو پابند رہنا ہوگا، جس طرح علامہ صاحب نے کہا، بہت ہی خوبصورت جملوں میں سمجھا دیا ہے۔ میں کہتا ہوں کیا ہی بات ہے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ اللہ بہت ہی خوبصورت علامہ صاحب فرما رہے تھے۔ ناظرین کرام، سن کر دل کو خوشی ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو والدین کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ صاحب سے سوالات ہی کرتے ہیں، سوال کی طرف چلتے ہیں۔ علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ ماں باپ کی بنسبت ماں اتنی شفیق کیوں ہے؟ باپ کے اندر سختی ہے، ماں کے اندر شفقت کی کیا وجہ ہے؟ یہ ذرا ارشاد فرما دیجئے۔ جی، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہی یہ فیصلہ فرما دیا کہ آپ پڑھیں نا سورۃ البقرہ، تو قرآن آیات موجود ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مردوں کی بنسبت جو ہوتا ہے، عورتوں کی بنسبت جو ہے مرد جو ہے وہ زیادہ قوی اور مضبوط دل والے ہوتے ہیں، اور عورتیں جو ہوتی ہیں وہ نہ اتنی بظاہر طاقت رکھتی ہیں اور نہ ہی دلی طور پر ایسی طاقت رکھتی ہیں، کیونکہ اگر اور جو سختی ہوتی ہے باپ کی طرف سے وہ بھی تربیت کے لحاظ سے ہوتی ہے، ورنہ علماء نے اس بات کو لکھا ہے کہ جس طرح ماں شفیق ہوتی ہے، ماں سے بھی بڑھ کر باپ کا دل شفیق ہوتا ہے، لیکن الرجال قوامون کا جو مصداق بننا ہوتا ہے، اس لیے وہ بطور
تربیت کرنے کے لیے کچھ تھوڑی بہتی جو ہے سختی فرماتے ہیں تاکہ میری اولاد جو ہے شریعت کی بھی پابند رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کے مطابق زندگی بسر کرے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرامین کے مطابق زندگی بسر کرے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ماں بھی شفیق ہوتی ہے تو باپ بھی شفیق ہی ہوتا ہے. سبحان اللہ، کیا یہ بات ہے، بہت خوبصورت. ماں کی شان میں ایک دو اشعار. جی. مقام عظمت و رفت میں تو جدا ہے ماں، ہمارے واسطے رحمت کا سلسلہ ہے ماں. سبحان اللہ. ثواب ملتا ہے حج کا ادب سے دیکھے جو، جہاں میں چاند سا چہرہ وہ آپ کا ہے ماں. حضور آپ کے فرمان سے یہ واضح ہے، جو لے لے خلد میں جائے وہ راستہ ہے ماں. میں جو عروج و ترقی پہ آج ہوں فائز، تمہاری خاص دعاؤں کا یہ صلہ ہے ماں. سبحان اللہ. بگاڑ سکتا نہیں میرا کچھ بھی کوئی اب، کہ سر پہ ہاتھ جو شفقت سے رکھ دیا ہے ماں. واہ واہ واہ. علامہ صاحب میں سوالات کی طرف چلتا ہوں. بہت خوب. تو یہ عوام کے گوش و گزار تاکہ عوام کی شان کیا میں، بات ہے، کیا بات. ماں کی شان میں کچھ ہمارا بھی حصہ مل جائے. تو علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ ماں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے کیا رکھا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے ماں کو بنایا تو اپنی طرف سے کیا رکھا، یہ ارشاد فرما دیجئے تاکہ ہماری آڈینس کو مزید لطف اندوز ہو جائے. جی ماشاء اللہ. ماں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنی طرف سے رکھا وہی 3 چیزیں جو مرد نہیں کر سکتا. جی کیا کہ بات. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے، ورنہ آپ تاریخ پڑھ کر دیکھیں یہ جو عورت کی ابتدا ہوئی ہے، پیدا ہوئی ہے، یہ مرد ہی سے ہوئی ہے. جی بے شک. لیکن اپنی طرف سے جو رکھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ماں کے اندر وہ 3 چیزیں رکھ دی جو ایک مرد کے اندر یا ایک باپ کے اندر نہیں ہوتی. وہی 9 ماہ بچے کو پیٹ میں اٹھانا اور درد ذہ سہ کر بچے کی پیدائش کرنا، اور پھر 2 سے 2.5 سال تک اپنی چھاتی سے بچے کی غذا یعنی بچے کو دودھ پلانا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت خوبصورت ماشاءاللہ آپ نے فرمایا. ہتھیلی چوم کے بوسہ لیا کرو ماں کی، واہ. حصول خیر و کرامت کا واسطہ ہے ماں. سبحان اللہ. ملیں گی منزلیں ہرگز نہیں اسے سن لو، واہ. ملیں گی ہرگز اسے منزلیں نہیں سن لو، کہ گھر میں آج بھی جن کی اگر خفا ہے ماں. میں تیرا لال ہوں تجھ سے میں پیار کرتا ہوں، معاف کرنا اگر کوئی بھی گلہ ہے ماں. خطیبی آج جو ملت میں با وفا ہوں میں، کہ میری پیاری سی اچھی سی شاگردہ، یعنی جو بتانے والی استاذہ ماں ہیں وہ شاگردہ استاذہ ہے ماں. علامہ صاحب میں آخری سوالات ہی کرتا ہوں آپ سے، آخری سوالات کی طرف بڑھتے ہیں کیونکہ پہلے بھی آپ نے قرآن اور حدیث کی روح سے بتایا، لیکن میں کہتا ہوں کہ آخری جو ہمارا سوال ہے وہ یہی ہے، قرآن اور حدیث کے کیا کیا فرامین ملتے ہیں ماں کی عظمت کے حوالے سے، یہ ارشاد فرما دیجیے. جی قرآن اور حدیث میں کثیر تعداد کے اندر ماں کی عظمت و شان کے حوالے سے آیات مبارکہ بھی موجود ہیں اور حدیث رسول بھی موجود ہیں. جس طرح کہ ایک مولانا صاحب اللہ کی وحدانیت پر بیان فرما رہے تھے اور وہ یہ عرض کر رہے تھے کہ صرف اللہ ہی کریم ہے، اللہ ہی رحیم ہے. تو ایک ماں کی محبت رکھنے والے اور اپنے دل میں عشق مصطفیٰ اور خوف خدا رکھنے والے ایک اللہ والے اور صحیح عالم دین، صحیح سنی العقیدہ بزرگ وہاں تشریف تھے. انہوں نے فرمایا دیکھیں اللہ بھی کریم ہے، لیکن اللہ خود فرما رہا ہے صرف میں کریم نہیں ہوں، میرے ساتھ ساتھ 3 چیزیں اور بھی کریم ہیں. سبحان اللہ. اس نے سوال کیا کہ پھر آپ قرآن سے دلیل دیں. اب بڑی دلچسپ دلیل ہے، آپ بھی سماعت فرمائیں گے، مجھے بھی فائدہ ہوگا، آپ کو بھی اور ناظرین کو بھی فائدہ ہوگا. تو وہ بزرگ فرمانے لگے کہ یہ بات درست ہے، ہم مانتے ہیں کہ صرف اللہ ہی کریم ہے، لیکن اس کی عطا کردہ دولت، علم اور طاقت سے وہ 3 شخصیات اور بھی ہیں جو ہمارے لیے کریم ہیں. تو وہ مولوی صاحب کہنے لگے کہ قرآن سے دلیل دینی ہے. تو بزرگ فرمانے لگے
جی ہم قرآن ہی سے دلیل دیں گے، سبحان کیونکہ اللہ۔ ہم اپنے دل میں عشق مصطفیٰ بھی رکھتے ہیں اور خوف خدا بھی رکھتے ہیں۔ سبحان جب پوچھا گیا تو آپ فرمانے لگے کہ رب کا قرآن ہے اِنَّهُ لَقَوْلُ رسول کریم، بے شک، رسول بھی کریم ہے، بے شک، ہمارا نبی بھی کریم ہے، اور شک، دوسرا آپ نے فرمایا اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، بے شک، قرآن بھی کریم ہے، اور تیسرا فرمایا کہ اللہ کی ذات جس طرح آپ فرما رہے تھے وہ خود بھی کریم ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، بے شک، اللہ بھی کریم ہے، لیکن ان تینوں کے علاوہ کچھ ہستیاں اور بھی ہیں جو ہمارے لیے کریم ہیں۔ تو بے شک، عرض کی وہ کون سی ہیں؟ قرآن کی شان ہے، اور قرآن ہی میں والدہ کی اور ماں باپ کی عظمت و شان ہے۔ فرمایا کون ہیں؟ فرمایا دیکھیے وہی سورت بنی اسرائیل اور پارہ نمبر 15 اور آیت نمبر جو ہے 23 کے اندر، یا غالباً 22 کے اندر، وہ آخری جز پڑھ کر دیکھیں آپ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ جب اپنے بارے فرمایا کریم واحد کا صیغہ استعمال فرمایا، اور جب رسول کے بارے فرمایا تب بھی فرمایا رسول بھی کریم ہے، واحد کا صیغہ استعمال فرمایا، اور جب قرآن کی باری آئی تب بھی واحد کا صیغہ استعمال فرمایا کہ یہ بھی کریم ہے، لیکن جب والد اور والدہ کی شان کی باری آئی اور یہاں پر واحد کا صیغہ نہیں بلکہ تثنیہ کا صیغہ یہاں پر ارشاد فرمایا، قرآن پڑھ کر دیکھیں، قرآن کی نص موجود ہے، فرمایا قولاً کریما، جس طرح ہم تینوں تمہارے لیے کریم ہیں، جس طرح قرآن کریم ہے، جس طرح میں خدا کریم ہوں، اسی طرح میرا مصطفیٰ کریم ہے، اور جس طرح ہم دونوں اور قرآن تمہارے لیے کریم ہیں، اس لیے اسی طرح تمہاری زندگی میں وہ دو ہستیاں جو ایک باپ کی صورت میں ہے تو دوسری ماں کی صورت میں ہے، جس طرح میں اور میرا محبوب تمہارے لیے کریم ہیں، اسی طرح تمہارا والد اور تمہاری والدہ بھی تمہارے لیے کریم ہے۔ اور اسی طرح حدیث مبارکہ کی جناب والا روشنی میں آپ کی خدمت میں اور آپ کے ناظرین کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، آپ اپنی مسجد میں تشریف لائے اور ممبر پر چڑھنے ہی والے تھے خطبے ارشاد فرمانے کے لیے، آپ نے صحابہ سے فرمایا اے صحابہ ذرا میرے قریب آ جاؤ، یہ جو میرا ممبر ہے، ممبر کے ارد گرد ایک حلقہ بنا لو، ذرا توجہ فرمائیں، بہت دلچسپ بات ہے جی۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے اس ممبر کے جو ہے قریب آ جائیں۔ جب سب لوگ قریب آ گئے تو میرے اور آپ کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم مبارک رکھا تو آپ نے اپنی زبان سے بے ساختہ فرمایا آمین۔ اسی طرح دوسری سیڑھی پر آپ نے قدم مبارک رکھا، آپ نے پھر فرمایا آمین۔ اسی طرح تیسری سیڑھی پر آپ نے جب قدم مبارک رکھا آپ نے پھر فرمایا آمین۔ جب آپ اپنی ممبر پر جلوہ افروز ہوئے، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ فداک امی و ابی یا حبیب اللہ، حضور ہم اور آپ کے ہمارے والدین آپ پر اور آپ کے والدین پر قربان، حضور آج تک ہم نے یہ منظر نہیں دیکھا، آج کچھ انداز آپ کا اور جناب گفتگو کا آج ہم نے کچھ وکھرا انداز دیکھا ہے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ جب اپنے ممبر پر جلوہ افروز ہو رہے تھے آپ نے پہلی سیڑھی پر بھی آمین فرمایا، دوسری پر بھی آمین فرمایا، تیسری پر بھی آمین فرمایا، اس میں حکمت کیا ہے؟ آئیے میرے اور آپ کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دراصل جب میں اپنے ممبر پر جلوہ افروز ہو رہا تھا اتنے میں جبریل امین آئے، رب کی طرف سے سلام بھی لے آئے اور مجھ محمد کی طرف پیغام بھی لے آئے، اور وہ سلام کے بعد پیغام کیا تھا؟ سب سے پہلے جبریل امین نے جو دعا کی وہ دعا اتنی محبت بھری تھی، اتنی مجھے پسند آئی کہ میں نے آمین کہہ دیا۔ یا عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سی دعا کی تھی؟ تو میرے نبی رحمت فرمانے لگے سب سے پہلے جبریل امین نے یہ عرض کی یا رسول اللہ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، جمعۃ المبارک ہے اور آپ کی مقدس مسجد ہے اور آپ جیسی عظیم ہستی ہے اور آپ جیسی عظیم ہستی کی عظیم زبان المبارک ہے، کیوں نہ میرا دل کرتا ہے آج ایک دعا ہو جائے، دعا میں کرتا ہوں آمین آپ نے فرمانی ہے۔ تو جب اس نے دعا کی وہ دعا مجھے پسند آئی، اس نے سب سے پہلے یہ الفاظ کہے کہ یا رسول اللہ جس بندے کے سامنے، جس امتی کے سامنے آپ کا نام نامی اس میں گرامی آئے اور
وہ آپ پر درود نہ پڑھے اس کے لیے ہلاکت ہے۔ نبی فرماتے ہیں میں نے فرمایا آمین۔ اس کے بعد حضرت جبریل امین نے عرض کی حضور ایک اور دعا بھی میں کرنا چاہتا ہوں، تو حضور فرمانے لگے کریں دعا، میں آمین کہوں گا اگر مجھے پسند آئی تو۔ حضرت جبریل امین نے عرض کی حضور جس نے اپنی زندگی میں رمضان المبارک جیسی نعمتیں گھڑیاں پائی اور وہ اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگ سکا، اپنے خطاؤں کی معافی نہ مانگ سکا، اپنے رب کو نہ منا سکا، اس کے لیے بھی ہلاکت ہو۔ حضور فرماتے ہیں مجھے جملے پسند آئے، میں نے فرما دیا آمین۔ تیسرے جملے سنیے، میرے اور آپ کے کریم رسول کی کریم آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں جبریل نے عرض کی حضور جس نے اپنے والد یا اپنی والدہ کو قربان جائیں حضور کے جملوں پر، فرمایا جبریل نے یہ دعا کی ہے کہ جس نے اپنی زندگی میں اپنے والد یا اپنی والدہ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور پھر ان کی خدمت نہ کی، اور ان کی خدمت کر کے بالخصوص ماں کے قدم دبا کر، ماں کی خدمت کر کر، ماں کی عزت کر کر، ماں کا احترام کر کر اور ماں کی سیوا کر کر اس نے جنت کا جناب والا وہ اس نے جو ہے اپنے لیے جنت نہیں طلب کی، وہ جنت کا حقدار نہیں بنا، اس نے خدمت نہیں کی، اس کے لیے بھی ہلاکت ہو۔ حضور فرماتے ہیں پہلی بھی دعائیں بڑی مزے کی تھی پر یہ دعا مجھے بہت پسند آئی اس لیے میں نے کہا آمین۔ تو آئیے دوستان گرامی، ہمیں قرآن سے اور حدیث مبارکہ سے یہ سبق ملتا ہے جس طرح اللہ کا رسول ہمارے لیے کریم ہے، جس طرح اللہ کی یہ لا رائب کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہمارے لیے کریم ہے، جس طرح اللہ کی ذات بذات خود ہمارے لیے کریم ہے، اسی طرح وہ رب بھی خود کریم ہے، اور رب کی عطا کردہ دولت سے، طاقت سے، علم سے ہمارے والد اور ہماری والدہ بھی ہمارے لیے کریم ہے۔ آئیے والدہ کی خدمت میں کچھ ہی اشعار آپ کی اور آپ کے ناظرین کی خدمت میں عرض گزار کرنے کے بعد آپ سے دعائیں چاہوں گا۔ آئیے ماں کی شان میں کیا ہی خوب لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ بے شک بے شک ماں وہ ہستی ہے کہ جس کے قدموں کے تلے جنت ہے، اور ماں کی محبت پھول سے زیادہ ترو تازہ اور لطیف ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں ماں ایک پھول ہے۔ بے شک بے شک دنیا کے پھول ہوتے ہیں، اگر پھول توڑنا ہو تو اس سے کانٹا بھی ساتھ آتا ہے، کانٹا بھی چبھتا ہے، پھر جا کر پھول ملتا ہے، لیکن ماں دنیا کائنات کا عظیم ایسا پھول ہے۔ توجہ فرمائیے گا ذرا، کیا فرماتے ہیں کہ ماں ایک پھول ہے جو دنیا کے کانٹے چبھنے کے باوجود بھی مسکراتی ہے۔ بے شک بے شک کیا بات ہے جی، خود وہ نہیں بلکہ دنیا کے کانٹے جتنے ہیں وہ بھی خود سہتی ہے، پھر بھی اولاد کے سامنے مسکراتی ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ ماں کی یہ شان ہے، ماں کے بغیر گھر سونا سونا لگتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ ماں کی آغوش انسان کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ اگر ماں وقت کے اوپر 5 گانے نماز ادا کرتی ہے، اگر ماں جو ہے قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہے، پھر بچے بھی حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جیسے پیدا ہوتے ہیں، پھر بچے بھی حسن و حسین جیسے پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ماں کی آغوش انسان کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ ماں زندگی کی تاریخ راہوں میں روشنی کا مینار ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ ماں کی نافرمانی کرنے والا کبیرہ گناہوں میں سے بھی سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ ماں کی بد دعا سے بچو، کیونکہ خدا اور اس کے درمیان کوئی پردہ ہے تو وہ اور کوئی نہیں، وہ ایک ماں ہی کا پردہ ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ ماں کو مصیبت کے وقت جب بھی یاد کرتا ہوں، سبحان اللہ، یہ ہر ایک انسان بلکہ نبی پیغمبر بھی بول اٹھے۔ اسی طرح میرے امام علی مقام امام حسین بھی کرب و بلا کے میدان میں بول اٹھے کہ ماں کو مصیبت کے وقت میں جب بھی یاد کرتا ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے اور ماں کو ساخت پاتا ہوں۔ اور اسی طرح فرمایا کہ ماں سے بڑھ کر کوئی استاد نہیں، اور ماں ایک کتاب کی مانند ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی فرمایا کہ ماں انسان کو سب سے زیادہ پیار کرنے والی ہستی ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ ماں کی نافرمانی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح یہ بھی فرمایا
ماں ایک ایسا درخت ہے جس کا سایہ زندگی کی تھکن کو دور کرتا بے ہے۔ شک، اور بے اسی شک۔ طرح یہ بھی لکھا علماء نے کہ ماں کی دعا کامیابی کا راز ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی فرماتے ہیں کہ ماں دنیا کی عزیز ترین ہستی ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی فرمایا کہ ماں کی خوشنودی دنیا میں باعث دولت اور آخرت میں باعث نجات ہے۔ اور اسی سبحان طرح اللہ۔ فرمایا کہ ماں کو گالی دینا دنیا کے گناہوں سے سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور اسی اللہ طرح یہ اکبر۔ بھی فرمایا کہ ماں کا سایہ ٹھنڈی سایہ کے سے بھی زیادہ اچھا اور سایہ دار ہوتا ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی فرمایا کہ ماں جو ہوتی ہے وہ دکھوں کا مداوا ہوتی ہے۔ سبحان اور اسی طرح یہ بھی لکھا علماء نے کہ ماں کے بغیر کائنات نامکمل ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی فرماتے ہیں علماء کہ اس دنیا میں اور بے وفا دنیا میں بے وفا لوگوں میں اگر کوئی محبت کا، پیار کا، الفت کا اور جو ہے خدمت کا زیادہ حق رکھتی ہے تو وہ حق اور کوئی نہیں بلکہ تمہاری ماں ہی رکھتی ہے۔ کیونکہ دنیا سے تم جتنے وفائیں کرو گے وہ تم سے بے وفائی کریں گی۔ ایک ہستی ماں کی ہے، اگر ماں سے وفا کرو تب بھی وفا ہی ملتی ہے، ماں سے وفا نہ بھی کرو تب بھی وفا ہی ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا، اللہ میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ ماں کی خدمت میں جو خراج تحسین پیش کیا اللہ قبول فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ ناظرین کرام، بہت ہی خوبصورت آج کا پہلو تھا اور ٹاپک ماں کی شان، ماں کی عظمت، ماں کا مقام اور اسلام نے کیا عزت دی اور ہمیں کس طرح گزارنی چاہیے، ماں کی عزت کے حوالے سے کس طرح کرنی چاہیے۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر سے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور انہی کو میں انہی الفاظوں کے ساتھ موضوع کو اختتام کرتا ہوں۔ فقیرانہ صدا کر چلیں، صدا خوش رہو آپ، ہم دعا کر چلیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔